نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ المدثر سٹارٹ کریں گے۔ سا کے نیچے زیر ہے مدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر جو ہے یہ سورہ مزمل کا جوڑا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا۔ ان دونوں کی مشابہت ہے کافی، اور جیسا کہ کل بھی بتایا کہ شروع کے الفاظ بھی ان کے سیم ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں ایک تھوڑی سی یہ مشابہت بھی ہے اور تھوڑا ڈفرنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ مزمل میں قیام اللیل کی ترغیب دی گئی ہے آپ کو، جبکہ سورہ مدثر میں دن کے قیام یعنی دن کی عملی محنت اور مشقت کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ آپ تو پہلے ہی انسانیت کی معراج ہیں، لیکن قیام اللیل کی ریاضت کا مقصد یہ تھا کہ رات کی آخری پہروں میں یا رات کی تنہائیوں میں ترتیل قرآن کی مشق سے قرآن جو ہے وہ آپ کے انسان کے پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے، اور آپ کو چونکہ اللہ نے رسالت کی بھاری ذمہ داری دینی تھی، اس لیے آپ کی روحانی طاقت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے آپ کو قیام اللیل کی اتنا مطلب بہت زیادہ نصاب آپ کو بتایا گیا کہ رات کا آدھا حصہ یا 3 حصے یا 1 حصہ آپ قیام کیا کریں رات کے وقت، کیونکہ قرآن مجید جس انسان کی روح میں سرایت کر جاتا ہے پھر اس کی پوری شخصیت بدل جاتی ہے۔ سورۃ المدثر کی پہلی 7 جو آیات ہیں ان کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی پہلی وحی تھی، لیکن زیادہ تر جو اہل علم کی رائے ہے، بلکہ متفقہ رائے بہرحال یہی ہے کہ پہلی وحی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات تھیں، اور پھر دوسری وحی کے بارے میں روایات ہیں کہ سورہ نون کی ابتدائی 7 آیات ہیں، سورہ قلم کی نون والقلم وما یسطرون، پھر تیسری وحی سورہ مزمل کی ابتدائی 10 یا 9 آیات ہیں۔ اس کے بعد آپ پہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تیسری وحی کے بعد کئی مہینے تک مسلسل وحی نہیں آئی، اور سیرت نگار جو ہیں وہ اس وقفے کو فترت وحی کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ جو عرصہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلیم کا سلسلہ تو جاری رہا، اور آپ کو خصوصی علوم کے خزانے بے بہا خزانے آپ کو عطا فرمائے گئے، لیکن نزول وحی کا یہ وقفہ تھا، اس میں آپ اکثر رنجیدہ رہتے، پریشان رہتے، ظاہر ہے ایک بے چینی سی تھی آپ کو۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ غار حرا سے اتر کر نیچے آ رہے تھے تو آپ کو ایک آواز سنائی دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا، پھر آپ چند قدم چلے پھر وہی آواز آئی، پھر جب آپ کو کوئی نظر نہیں آیا تو آپ پہ ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ اسی کیفیت میں جب آپ کچھ اور آگے بڑھے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی فرشتہ آپ کو نظر آیا، تیسری آواز کے بعد، تیسری مرتبہ پھر وہی آواز سنائی دی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے افق پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آپ کو اس طرح نظر آئے کہ پورا افق ان کی موجودگی کی وجہ سے بھرا ہوا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کے آپ پہ ایک کپکپی سی طاری ہو گئی، اور ایسی ہی کیفیت آپ پہ ہو گئی جیسی پہلی وحی کے وقت ہوئی تھی۔ تو آپ جلدی سے گھر پہنچے، آپ نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، تو آپ وہ کمبل یا لحاف اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ پر پھر یہ سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل ہوئی، کیونکہ وحی کے لمبے عرصے کے بعد یہ پہلی وحی تھی، اس لیے بعض روایات میں اس کا ذکر پہلی وحی کے طور پہ بھی آیا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اس کو ہم ابھی پڑھتے ہیں
کہ کیا کہا گیا ہے، یا ایہل مدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم، اٹھ، وہی انداز سورہ مزمل والا، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ ایک ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری، جیسا کہ پیچھے ہم نے سورہ مزمل میں پڑھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب وہ بھاری ذمہ داری، وہ کٹھن ذمہ داری آپ پہ ڈالی جا رہی ہے اور آپ سے کہا جا رہا ہے قم فانذر، یعنی انذار آخرت کی ذمہ داری پوری کرو۔ دراصل انبیاء اور رسول کی دعوت کے حوالے سے جو اصطلاح قرآن میں بار بار استعمال ہوتی ہے نا، وہ انذار ہی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار حکم دیا گیا کہ آپ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ، سورہ انعام میں آتا ہے، اے نبی آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے تم لوگوں کو ڈراؤں۔ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اور حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا کہ خدیجہ اب بستر لپیٹ کے رکھ دو، بس اب وہ جو غور و فکر، تدبر، تفکر آپ کرتے تھے، گھنٹوں آپ غور و فکر میں لگے رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اب اٹھیے، اب یہ عملی کام کا وقت ہے۔ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کو کی بڑائی بیان کریں، یا اپنے رب کو بڑا کریں، یہ بھی کہیں کہیں اس کا ترجمہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ اپنے رب کو بڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ رب جو سب سے بڑا ہے، ہم انسان اس کو بھلا کیسے بڑا کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اس زمین پہ اللہ کی بڑائی عملی طور پر تسلیم کروائیں لوگوں سے۔ اللہ نے جو انسان کو محدود اختیارات دیے ہیں، اس کے بل پر اس نے تو بغاوت کا علم بلند کیا ہوا ہے۔ انسان تو زمین پہ خدا بنا بیٹھا ہے، ہر طرف ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا دور دورہ ہے۔ تو آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ کا دین سر بلند کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائے، اپنے رب کا نام بلند کریں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ ہے تکبیر رب، یا رب کو بڑا کرنے کا مفہوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مسلسل 7 آیات میں آپ ہی سے خطاب ہے۔ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ کپڑے پاک رکھنے سے مراد صرف کپڑے نہیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے اندر باہر کی صفائی، اخلاق و کردار بھی اس سے مراد ہے۔ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت بھی شامل ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے کو چھوڑ دیجیے۔ فَاہْجُر، فَاہْجُر جیسے ہجرت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، چھوڑ دینا، کسی جگہ کو چھوڑ دینا یا کسی کام کو چھوڑ دینا۔ گندگی، سب سے بڑی گندگی کون سی ہوتی ہے؟ ظاہری اور باطنی نجاستیں دونوں کو چھوڑنا ہے۔ ظاہری نجاست تو ظاہر ہے، ہمیں پتہ ہے۔ باطنی گندگی میں سب سے بڑی گندگی شرک ہے، اس لیے کہیں کہیں الرجزہ کا ترجمہ بتوں کی گندگی بھی کیا گیا ہے۔ والرجز فہجر، اور ناپاکی پلیدی کو چھوڑ دیجیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور نا احسان کیجیے، تستکثر کے زیادہ حاصل کریں، کثرت سے ہے یہ لفظ۔ اور تمنن، مننا یا منو ہوتا ہے احسان کرنا، تو ولا تمنن، اور لوگوں پہ اگر آپ کچھ احسان کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں، عموماً کیا ہوتا ہے مقصد لوگوں کا جب کسی کو تحفہ بھی دیتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ پھر جب آئے تو یہ ہمارے گھر بھی کوئی اس سے بڑا تحفہ لے کے آئے۔ تو میں ولا تمنن تستکثر، اس غرض سے نہ دو کسی کو
کہ آپ اس سے زیادہ لے سکیں۔ دیکھیں یہ شروع میں آپ کو یہ ایسے احکامات دیے گئے ہیں، اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ عام طور پہ اس آیت کا یہی مفہوم کیا جاتا ہے کہ احسان کرتے ہوئے بدلے کی توقع نہ رکھو، لیکن ایک اور ترجمہ بھی اس کا آپ کو کہیں کہیں ملے گا۔ وہ ترجمہ تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ منا یا منو تو اس کا عام معنی ہے احسان کرنا۔ اس کا ایک اور مطلب لیا جاتا ہے کہ منقطع کرنا، کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض منصبی سے متعلق جو کوششیں ہیں اس کو منقطع نہ کریں۔ ولا تمنن، آپ ان کوششوں کو منقطع نہ کریں، اپنی کوشش کو زیادہ خیال کر کے کہ میں نے بہت کوشش کر لی، تستکثر، کہ اس کو زیادہ سمجھتے ہوئے آپ اپنی ان کوششوں کو چھوڑے نہ۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ والی ربی کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے، یہ اس کا عام معنی ہے۔ لیکن اسی کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے، کیونکہ لام جب آتا ہے نا، اس سے پہلے لام آتا ہے صبر کے ساتھ، تو اس کے معنی میں انتظار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا دوسرا مطلب ہوگا کہ آپ اپنے اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، جو حکم بھی آئے اس پر عمل کیجئے۔ تو یہاں تک جو 7 آیتیں ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست خطاب تھا۔ اب اگلی 3 آیات جو ہیں ان میں مختصر سی 3 آیات ہیں، ان آیات میں قیامت کا نقشہ دکھایا گیا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب پھونک دیا جائے گا سور میں، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فَذَلِكَ تو وہ، یومئذٍ اس دن، یومن ایک دن ہوگا، عسیر بہت مشکل۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا ہر کلاس سے پہلے، ربی یسر ولا تو اسر۔ تو اسر جو ہے، تو اسر جو ہے نا، عین سین را، اسرت کا لفظ اس سے بنتا ہے۔ اسرت کہتے ہیں تنگی کو، یسرت کہتے ہیں آسانی کو۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں ربی یسر، اے میرے رب آسانی پیدا کر، ولا تو اسر، اور مشکل میں نہ ڈال، تو یہ وہی لفظ ہے، یوم عسیر، سخت مشکل دن۔ وہ جو دن ہے قیامت کا، جس دن سور پھونکا جائے گا، وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ علل کافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ علل کافرین، کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا۔ وہی لفظ یسر، آسانی کر دے، تو یسیر آسان، غیر یسیر جو نہ آسان ہو، تو وہ دن کافروں کے لیے کوئی آسان دن نہیں ہوگا۔ یہ 3 آیات جو تھیں یہ قیامت کے بارے میں تھیں۔ سورۃ مزمل میں بھی قیامت کے دن کا ذکر آیا تھا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، کس طرح تم بچ پاؤ گے اگر تم نے کفر کیا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اس دن تم کیسے بچ پاؤ گے۔ آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے۔ السماء منفطر بہ، کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں، یہ وہ مکی زندگی کا ہمیں اس میں بہت واضح ایک تصویر نظر آتی ہے، ایک جھلک نظر آتی ہے، ایک منظر کشی کی گئی ہے۔ کیا خوبصورت قرآنی الفاظ ہیں، ایسے کہ جیسے تصویر کھینچ کے رکھ دی گئی۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین وشہودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا۔ ذرنی، وہی لفظ جو بار بار آ رہا ہے، آپ چھوڑ دیجئے مجھے، ومن خلقت، اور جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدا، اکیلا۔ خلقت وحیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں نے اسے پیدا کیا تھا اس وقت یہ تنہا تھا، کوئی نہ اس کے پاس مال تھا، نہ اولاد تھی، نہ جائیداد تھی، یہ کچھ لے کے نہیں آیا۔ ان آیات کے بارے میں اکثر مفسرین کا یہی خیال ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ حضرت خالد بن ولید بہت مشہور صحابی ہیں، اور ولید بن ولید بھی ایک مشہور صحابی ہیں۔
ایک اور ان کے بھائی ہشام وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، 3 بھائی تو ان کے مسلمان ہو گئے تھے، 3 بیٹے۔ کہا جاتا ہے ان کے 10 بیٹے تھے، بعض روایات میں آتا ہے 12 بیٹے تھے، بعض میں آتا ہے 13 بیٹے تھے۔ اللہ نے انہیں مال، اولاد، ہر چیز سے نوازا ہوا تھا۔ مکہ اور طائف دونوں شہروں میں ان کی بڑی بڑی جائیدادیں تھیں، اور لیکن ذہین بھی بہت تھا یہ شخص، لیکن اس کی ذہانت اس کے کام نہ آ سکی۔ اب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں جو ولید بن مغیرہ کے بارے میں آئی ہیں۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے عطا کیا تھا اس کو مال ممدودا، پھیلا ہوا بہت زیادہ، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے حاضر رہنے والے۔ بیٹے بعض اوقات ہوتا ہے انسان کے بیٹے تو ہوتے ہیں لیکن وہ کسب معاش کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں، آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ بہت بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو بیٹے ملے تھے اللہ نے دیے تھے، اتنا مال و اسباب تھا، بیٹوں کو کہیں کمانے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شہودا، ہر وقت حاضر پاس رہتے تھے۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے سامان تیار کیا اس کے لیے خوب تیار کرنا۔ وَمَهَّدتُّ، اور میں نے تیار کیا ہر قسم کا سامان اس کے لیے خوب اچھی طرح سے تیار کر دیا تھا۔ ثم یطمع ان ازید، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں زیادہ دوں اسے، جتنا دیا ہوا ہے اس پہ بھی اس کو وہ راضی نہیں ہے، وہ یہ طمع رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اسے اور بھی دوں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہے ہماری آیات سے بہت عناد رکھنے والا۔ عناد کیا ہوتا ہے؟ دشمنی رکھنے والا۔ یہ ہماری آیات کا مخالف بن گیا ہے، دشمن بن گیا ہے۔ سَأُرْہِقُهُ، ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو۔ کہاں چڑھاؤں گا؟ سعودا، وہی لفظ جس کی کافی ہم نے وضاحت کی تھی، ایک دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے جہاں پہ اس کو چڑھایا جائے گا۔ دیکھیں ایک ایک آیت کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ کچھ آیات ہوتی ہیں نا بہت کلیئر سیدھی، اور کچھ آیات ہوتی ہیں جنہیں ہم آیات متشابہات کہتے ہیں۔ اس سے ہر مفسر اپنے خیال کے مطابق جو معنی نکلتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے، اور اس سے مراد ایسا عذاب ہے سَأُرْہِقُهُ صَعُودًا، جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتا چڑھتا عذاب۔ جیسے پیچھے ہم نے سورہ جن میں بھی پڑھا تھا نا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں، صعدہ، تو یہاں ہے سعودا۔ تو ولید بن مغیرہ بھی بہت سمجھدار شخص تھا، وہ جانتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسے پتہ چل گیا تھا، لیکن اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا اس نے، اس لیے کہ وہ اس کی دنیاوی جو شان بان تھی، جو اس کے ٹھاٹ باٹ تھے، وہ نہیں چھوڑ سکتا تھا اسے۔ وہ واقعی ایک مشکل میں تھا، اس کے سامنے 2 رستے تھے، وہ چاہتا تھا کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، اس کے لیے اس نے بڑی کوششیں بھی کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آیا کمپرومائز کے لیے، اور آپ پہ بڑا دباؤ ڈالا اس نے، آپ کو بڑے پیار سے بھی سمجھایا، اور آپ کو جو پرکشش پیکج دیا تھا اس نے، آپ نے بچپن سے ہی پڑھتے آتے ہیں ہم اسلامیات کی کتابوں میں، کہ اس نے آ کے کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کے لیے وہ کرنے کو تیار ہوں، ہم آپ کو اپنا سردار بھی بنا لیں گے، اگر آپ جو چاہتے ہیں، مال و دولت چاہیے وہ بھی آپ کو دے دی جائے گی۔ برادری کے معاملات کا واسطہ بھی دیا کہ قریش اگر آپس میں تقسیم ہو گئے تو ان کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ اس نے ہر طرح سے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات آپ سے منوا لے، اور کچھ قریش کی مان لیں اور کچھ قریش آپ کی مان لیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہر ہے سمجھوتا تو نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگلی آیات ہم پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی تفسیر کی کتابوں میں وہ واقعہ یوں ملتا ہے کہ ایک محفل میں قریش کے بڑے بڑے سارے سردار جمع تھے، اور وہ یہ بحث کر رہے تھے، یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم میں سے کبھی کوئی
کوئی بات کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی ہم میں سے کہتا ہے کہ آپ شاعر ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے آپ جادوگر ہیں، کوئی کہہ دیتا ہے آپ کاہن ہیں، تو ہمیں اپنا موقف ایک رکھنا چاہیے۔ اس طرح تو ہماری بات میں وہ وزن نہیں رہتا کہ ہم خود ہی کسی بات پہ متفق نہیں ہیں۔ ہم کیوں نہ کوئی ایک پہلے خود طے کر لیں کہ ہم نے کہنا کیا ہے۔ انہوں نے ولید بن مغیرہ کو بھیجا آپ کے پاس کہ وہ جائیں اور آپ سے تفصیلی بات کر کے آئیں، اور پھر آ کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کو ہم جادوگر کہیں، کیا آپ کو شاعر کہیں یا کاہن کہیں، کوئی ایک بات ہم رکھتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا، اور جب واپس آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آیا جو چہرہ لے کے گیا تھا، کیونکہ وہ آپ سے گفتگو کے بعد آپ نے کچھ قرآن کی جو آیات اس کو سنائی، اس کے بعد وہ پوری طرح قائل ہو چکا تھا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا کلام واقعی اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جب وہ ان سرداروں کے پاس واپس لوٹا، اب اسے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ قریش کے سامنے یہ بات تسلیم کر لے کہ بھئی وہ تو سچے ہیں اور میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ کس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شاعر سمجھیں، تو اس نے کہا نہیں، ان کا کلام شعر نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ انہوں نے پوچھا اچھا شاعر نہیں تو پھر کیا ہم اسے کاہن کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کاہنوں کے کردار سے بھی میں خوب واقف ہوں، وہ زو مانی باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ تو دو ٹوک اور سیدھی بات کرتے ہیں۔ اس پر قریش کے سرداروں نے کہا لگتا ہے کہ ولید پہ بھی محمد کا جادو چل گیا۔ اب اس نے دیکھا کہ ان کے تو تیور بدلے ہوئے ہیں، تو فوراً اس نے پینترا بدل کر کہا کہ ہاں اس کے کلام کے بارے میں سوچتے ہوئے، غور کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک جادو ہے جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اب ولید بن مغیرہ جیسا معتبر شخص، مدبر شخص، ایک بات پہ پوری طرح قائل ہونے کے بعد کس طرح اپنی زبان سے کہہ دیتا کہ وہ غلط ہیں؟ اس کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اب وہ اپنے ضمیر کی آواز کو کبھی دبا کر زبان سے جب جھوٹ کہنا چاہتا ہے، اس دوران پھر اپنی شرمندگی کو چھپانا بھی چاہتا ہے، اپنی پریشانی کو بھی قابو کرنا چاہتا ہے۔ اب اس دوران وہ جس ایک کیفیت سے گزر رہا ہے نا، ان آیات میں اس کی اس ذہنی کیفیت کی تصویر کھینچی ہے اللہ نے، اور یہ آیات جو ہیں قرآن کی فصاحت و بلاغت کی معراج ہیں اور ایک لفظی منظر کشی کی بہترین مثال پیش کرتی ہیں۔ اچھا، اب جب وہ واپس آیا، قرآن کیا کہتا ہے کہ اس نے کیسے بات کی؟ انہو فکر، اس نے غور و فکر کیا، وقدر، اور اندازہ لگایا۔ اندازہ کیا لگایا کہ اب کیا بات بنائی جائے، کس طرح سے بات کی جائے۔ دل کی بات زبان پر لانے، یعنی حق کو مان لینے سے کیا ہوگا اور نہ ماننے سے کیا ہوگا، یہ سارا کچھ وہ سوچ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ایک طرف اس کے دنیا کے مفادات ہیں جو اسے خطرے میں پڑتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف اس کی ضمیر کی آواز ہے جس کو دبانا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہو فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، فقتل کیف قدر، وہ تباہ ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، وہ مارا جائے۔ اس نے کیسا غلط اندازہ لگایا، یعنی اس نے کیسی بات بنائی، کیف قدر ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے، ہلاک ہو جائے، اس نے کیسا غلط اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، نظر اٹھائی، یعنی کچھ دیر توقف کیا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہے۔ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی،
व बसर, और मुंह बनाया, जैसे होता है ना मुंह बसोरना, बसर को बसोरना से याद रखें, व बसर, और मुंह बसोरा। सुम्मा अदबरा, फिर उसने पीठ फेरी, वस्तकबर, और तकब्बुर किया। फिर उसने पीठ फेरी और तकब्बुर किया। फ़काला, फिर उसने कहा, इन हाजा इल्ला सिहरुन युसर, नहीं है ये मगर एक जादू है, युसर, जो नकल किया जाता है। ये तो बस एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है, नकल किया जा रहा है, यानी नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। इन हाजा इल्ला कौलुल बशर, नहीं है ये मगर एक इंसान का कलाम, ये एक इंसान का कलाम है। सउसली ही सकर, अनकरीब मैं चढ़ाऊंगा उसको, दाखिल करूंगा उसको सकर, जहन्नुम में। सकर भी जहन्नुम का नाम है, जैसे सईर है, जैसे हाविया है, जहीम है, जहन्नुम है, इसी तरह सकर। सउसली ही सकर, अनकरीब मैं उसे डालूंगा दोज़ख में, जहन्नुम में। वमा अदराका मा सकर, आपको क्या पता वो सकर क्या है। जहन्नुम ऐसी जगह है, ऐसी चीज है, ला तुबकी वला तजर, ना कुछ बाकी रखती है और ना कुछ छोड़ती है, यानी झुलसा देने वाली है, जला देने वाली है, खत्म कर देने वाली है। ला यमूतु फीहा वला यहया, वहां इंसान ना मरेगा और ना जिंदा रहे। ला तुबकी वला तजर, ना वो बाकी रखती है और ना कुछ छोड़ती है। लव्वाहतुल लिल बशर, झुलसा देने वाली है चमड़े को, जिल्द को, स्किन को। ये बशर जो है ना, ये स्किन के लिए आता है बशर। लव्वाहतुल लिल बशर, झुलसा देने वाली है इंसान की खाल को। ना इसका अजाब खत्म होगा और ना ही इसमें जलते हुए इंसान को मौत आएगी। अलैहा तिस आता अशर, उस पर 19 फरिश्ते हैं। अलैहा, उस पर, तिस आता अशर, तिस आ 9 को कहते हैं, अशर 10 को कहते हैं, तो 10 और 9 19। उस पर 19 हैं। 19 क्या हैं? उसके दारोगे, उसके सिपाही, उसके चौकीदार, जो उस पे मुकर्रर है। अब आप देखें कि ये जो एक आयत है ना कि उस पर 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं, इसने कफ़ार के जो सरदार थे उनको बड़े एक आजमाइश में डाल दिया। उन्होंने इस पे बड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि 19 सिर्फ। अबू जहल ने कहा कि तुमने सुना कि नबी, इस नबी के खुदा की फौज सिर्फ 19 सिपाहियों पर मुश्तमिल, क्या तुम इतने गए गुजरे हो कि तुम में से 10-10 आदमी मिलकर भी एक एक सिपाही से का मुकाबला नहीं कर सकते। इस पर एक बड़ा जोर आवर पहलवान था, उसने कहा कि इनमें से 17 से तो मैं अकेला ही निमट लूंगा, बाकी 2 से तुम सब मिलके 2 का मुकाबला कर लेना। तरह तरह की बातें करते, अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाते। अल्लाह ने उसका जवाब अगली आयत में दिया। इससे पहले हमने देखा कि छोटी छोटी आयत हैं सारी, तो अगली आयत जो है वो एक लंबी आयत है। इसी तरह सूरह मुजम्मल में भी ऐसे ही था, आयत नंबर 20 पूरे एक रुकू पे मुश्तमिल थी। तो अब ये जो अगली आयत है इसमें जवाब दिया गया है, और एक सूरह मुजम्मल से ये भी इसकी रिजेम्बलेंस है, जैसे उसकी वो आयत भी बाद में नाजिल हुई थी, इसी तरह ये आयत भी बाद में नाजिल हुई है, इस बात का जवाब देने के लिए जो 19 फरिश्तों की पे वो मजाक उड़ाते थे। अब ये आयत शुरू हो रही है, वमा जालना अस्हाबन नारी इल्ला मलाइका, और नहीं हमने बनाए अस्हाबन नारी, आग के या जहन्नुम के मुहाफिज, इल्ला मलाइकतन, मगर फरिश्ते। यानी अस्हाबन नार यहाँ पे आग वाले वो नहीं है जो जहन्नुम में जलने वाले हैं, बल्कि जहन्नुम के दारोगों की बात है। हमने जहन्नुम के दारोगों को, फरिश्ते हैं वो कोई आम इंसानों जैसे इंसान नहीं है। और इन लोगों को फरिश्तों की ताकत का क्या अंदाज़ा हो सकता है? फरिश्तों की कुव्वतों को इंसानी कुव्वतों पर
ख्याल करना, ये तो इनकी हमाकत है। अल्लाह ताला की फ़ौजें फरिश्तों की बहुत अजीम शान हैं। वमा जालना इद्दतहुम, और नहीं हमने बनाई उनकी ये तादाद, इद्दत गिनती, इल्ला मगर फितनतल लिल्लज़ीना, आजमाइश के लिए उन लोगों की, कफरू जिन्होंने कुफर किया। ये काफिरों की आजमाइश के लिए हमने ये गिनती ठहराई है, ये तादाद उनकी जो बताई है ये तो इनकी आजमाइश के लिए है। लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ताकि यकीन कर लें वो लोग जो दिए गए किताब, यानी अहले किताब जो हैं उन्हें यकीन आ जाए। एक रिवायत में आता है कि जहन्नुम के 19 दारोगों का जिक्र तौरात में भी है। अब जाहिर है अहले किताब के लिए तो कुरान के हक में ये बहुत बड़ी दलील थी, ताकि उनको भी यकीन आ जाए कि कुरान पाक अल्लाह की सच्ची किताब है। लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब व यज़दादल्लज़ीना आमनू ईमाना, और ताकि ज़्यादा हो जाएं वो लोग जो ईमान लाए ईमान में, मोमिनों का ईमान और बढ़ जाए। ज़ाहिर है अहले ईमान के लिए तो अल्लाह की तरफ से आने वाली हर बात ही ईमान में इजाफे का बाइस बनती थी। वला यरताब वल्लज़ीना ऊतुल किताबा वल मुमिनून, और ना शक करें, यरताबा शक करें वो लोग जो अहले किताब हैं, वल मुमिनून और मोमिन भी, वलियक़ूलल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और ताकि कहें वो लोग कि जिनके दिलों में बीमारी है, यानी मुनाफिक, वल काफिरूना और काफिर, क्या कहें, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, क्या इरादा किया है अल्लाह ने इस मिसाल के बयान करने का, यानी इस तादाद के साथ मिसाल देने से अल्लाह ताला क्या मर्जी है अल्लाह की। यानी ताकि वो लोग जिनके दिलों में रोग है और कुफार भी ये कहें कि भला इससे अल्लाह की क्या मुराद है। मुनाफिकीन और कफ़ार अपने अपने तबसरे करते रहें कि जहन्नुम के फरिश्तों की तादाद बताने से अल्लाह का क्या मकसद है, क्यों अल्लाह ताला ने ये 19 फरिश्तों का जिक्र किया है। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहु मन यशाउ व यहदी मन यशा, इसी तरह गुमराह करता है अल्लाह जिसे चाहता है और वो हदायत देता है जिसे चाहता है। इसी तरह की बात सूरह बकरा में भी हमने पढ़ी थी, युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, और नहीं जानता कोई भी तेरे रब के लश्करों को, जुनूदा जुनदुन की जमा जुनूद, लश्कर रब्बी का तेरे रब के, इल्लाहू मगर वो ही, तेरे रब के लश्करों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह का घर जो आसमान पे है, हमारे इसी खाना काबा के बिल्कुल ऊपर, बैतुल मामूर, उसका फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं कि दोबारा उनकी कभी बारी नहीं आएगी क़यामत तक। इतने बड़े लश्कर हैं अल्लाह के, और अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता। वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और नहीं है ये मगर नसीहत, ये आयात सिर्फ इंसानों की नसीहत के लिए हैं। लिल बशर, बशर के लिए, इंसान के लिए नसीहत हैं, ज़िक्रा। अच्छा, अब देखें इस आयत का मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि कुरान नसीहत है, और इससे हम ये मुराद भी ले सकते हैं कि ये बात नसीहत है, और ये भी ले सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर, और ये भी मुराद ले सकते हैं कि क़यामत भी और जहन्नुम भी मुराद ली जा सकती है, कि ये इंसानों के लिए एक नसीहत है, याद दहानी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।